مجھے ہنسی آتی ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں الیکشن کب ہوگا، پوچھ رہے ہیں اس سال ہوگا، اگلے سال ہوگا، کون سی حکومت بنے گی، کیا نگران حکومت زیادہ دیر رہے گی، کیا ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہی اس وقت الیکشن میں ہے، کیونکہ عمران خان نے ان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ الیکشن سے عوام کا مینڈیٹ سامنے آئے گا اور پھر چلیں جی جو بھی پارٹی حکومت میں آئی وہ اپنا کام کر سکے گی، اور اس سے سیاسی عدم استحکام بھی ختم ہوگا اور معاشی عدم استحکام جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور پتہ نہیں ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کن مسائل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو عام لوگ ہیں ان کے مسائل تو پچھلے 75 سال سے وہی چل رہے ہیں. وہی بھوک ہے، وہی غربت ہے، وہی مہنگائی ہے، وہی تعلیم کا، علاج کا، روزگار کا نہ ہونا ہے، بلکہ وہ زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ تو ہمیں حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. مطلب ظاہر ہے کہ الیکشن بھی ہوئے ہیں پہلے، اور مختلف قسم کی پارٹیاں بھی حکومت میں آئی ہیں، ایون کہ ڈکٹیٹرز بھی حکومت میں آئے، لیکن ان کے مسئلے تو حل نہیں ہوئے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کا جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں کون آئے گا. ہاں، یہ مسئلہ شاید ایک حد تک جو ہے حل ہو جائے الیکشن سے، لیکن وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشنز جو ہیں پاکستان میں کون سے ایسے الیکشن ہوئے ہیں جس میں کہ عوام کا مینڈیٹ سامنے آیا ہے. مطلب یہ تو اشرافیہ کی حکومت ہے، جو حکمران طبقہ ہے وہ سب امیر کبیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، نہ وہ عوامی مینڈیٹ سے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ووٹ اس ملک میں کیسے لیا جاتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بالکل ہی جھوٹا نیریٹو ہے. اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس پہ لوگ خوش ہوئے ہوں، جس پہ لوگ مطمئن ہوں کہ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. یا جو ایک الیکشن ہوا تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک واقعی صحیح میں الیکشن تھا اور دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ملک ہی ٹوٹ گیا. تو یہ کہنا کہ الیکشن جو ہے اس وقت مسائل کا حل ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ عوام کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. اب یہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کچھ حد تک جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات، وہ ایک تھوڑے بہت استحکام کی طرف جا رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ جو 2013 کا الیکشن ہوا جس میں کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا میں حکومت ملی، اس کے نتیجے میں عمران خان نے اتنا شور مچایا دھاندلی کا، اتنا شور مچایا دھاندلی کا، انہوں نے دھرنے کیے، جلسے کیے، اور انہوں نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ. تو ابھی آپ کے سامنے ہے جو کراچی کے میئر کا الیکشن ہے، اس کو کس نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ اس پہ بھی وہی جھگڑے چل رہے ہیں، وہی دھاندلی کے، اور ایک دوسرے پہ الزامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا وہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہوگا؟ اٹ از ناٹ پاسبل. حقیقت کی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے چیزوں کو، اور کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر میئر کے الیکشنز پہ اتنا واویلا مچ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں اور سوچ لیں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت بنانے میں کتنا اس پہ کتنی لے دے ہوگی، کتنی کھینچا تانی ہوگی، کتنے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جائیں گے. آپ سب کو معلوم ہے کیا ہوگا. تو یہ بات یہ ہے کہ الیکشن، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن ضرور ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کا فائدہ تب ہوگا جب عام لوگ صرف ووٹر ہی نہیں بنیں گے، بلکہ وہ خود کینڈیڈیٹ ہوں گے، خود امیدوار ہوں گے، اور وہ ایک نظریے پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے طبقے کو ریپرزینٹ کریں گے، جس میں محنت کش لوگ ہیں، جس میں مڈل کلاس ہے. ان کے انٹرسٹ کو، ان کے مسائل کو، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کریں گے، اور پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور پھر یہ امید ہو سکتی ہے کہ ان کے یہ مسئلے حل ہوں.
اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے تو ان کے پاس پورا مینڈیٹ ہوگا، لیکن اگر نہ بھی آئیں تو اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، مسائل پہ بات کرنا شروع کر دیں، سیاست میں ایکٹیو حصہ لیں، تو کم از کم وہ ایک ان کی آواز شامل ہو سکتی ہے، کم از کم وہ پریشر ڈال سکتے ہیں حکومت پہ۔ اس وقت تو عام لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی یا کنفیوزڈ ہیں یا سیاست سے بالکل الگ ہیں، اور عمران خان کے بعد تو اب یہ مایوسی اتنی چھا گئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ایکٹیویٹ ہوئے تھے، موٹیویٹ ہوئے تھے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے آگے جانے کا، اور نہ ہی اس سے کوئی مسئلے حل ہوں گے، خاص طور سے عام لوگوں کو تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کرنا، اس راستے پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس راستے پہ چلنا جو ہے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، عام لوگوں کو اپنے جو ان کے اختلافات ہیں اس کو نظر انداز کر کے متحد ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا، ایک نظریے کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اس پہ آپ کو جو برابری پارٹی پاکستان ہے وہ اسی کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے۔ برابری پارٹی کا نظریہ جو عام لوگوں کی خوشحالی ہے، جو ہر ایک انسان کو تمام وسائل پر برابر کی دسترس دینے کی، تمام لوگوں کو مواقع تک برابر کی پہنچ دینے کا جو نظریہ ہے، اس پہ لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ اس ملک کے 85% لوگوں کے مسئلوں کا اصل حل جو ہے وہ یہی ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں جو سیاست چل رہی ہے، جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس سے کوئی حتمی حل نکل سکے عام لوگوں کے مسئلوں کا، یا اس میں کوئی بہتری آ سکے۔ تو آپ لوگ سوچیں سمجھیں اس بات پہ، اور برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں۔ جواد احمد کی قیادت میں یہی ایک پارٹی ہے جو کہ آپ کو ٹکٹ بھی دے گی، آپ کو لیڈرشپ میں بھی لے کے آئے گی۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو اس کے بھی مواقع آپ کے پاس ہوں گے۔ تو آئیے شامل ہوں، اور اگر اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہی ایک طریقہ ہے آپ کے سامنے۔ اور اگر یہ چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔